ہمیں جس چیز سے محبت ہوتی ہے، جو چیز ہم چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی صورت میں عطا کر دے، ہمیں کسی بھی طرح سے وہ چیز مل جائے یا وہ انسان ہمیں مل جائے، وہ اچھا ہے برا ہے، وہ چیز غلط ہے صحیح ہے، بس وہ ہماری ہو جائے، ہمیں مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ارسلان چودھری، اور میرے پاس ایسے بہت سارے سوال آتے ہیں، بہت سارے میسیجز آتے ہیں، بہت سارے لوگ مجھے کال پہ یہ بات پوچھتے ہیں کہ سر اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہمارے لیے بہتر کیوں نہیں بنا دیتا؟ جب میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ انسان آپ سے دور چلا گیا یا اس کی کوئی اصلیت سامنے آ گئی، اگلے بندے کی برائیاں سامنے آنے کے باوجود ہم لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو مجھ سے سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہمارے لیے بہتر نہیں بنا سکتا؟ بے شک اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے، لیکن اللہ ایسا کرے گا نہیں۔ اس کے لیے ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے 2 پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی تو اس دنیا کا کنسیپٹ اچھائی اور برائی، مطلب نیکی اور گناہ کے اوپر رکھا۔ اس کا کنسیپٹ ہی اس دنیا کا یہ ہے۔ اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو مہلت دی ہے قیامت تک، کیا تم جو چاہو کر سکتے ہو، اس نے اللہ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے تو اللہ تعالیٰ شیطان کا دل بھی تو بدل سکتا ہے نا، شیطان کو 1 سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے۔ لیکن قرآن پاک کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کتاب، یعنی کہ اللہ کے الفاظ، اللہ کا دین، ہمارا جو دین ہے، اسلام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، ان سے صرف اور صرف ہدایت وہی بندہ لے سکتا ہے جو بندہ ہدایت لینا چاہتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کے سٹارٹنگ کے الفاظ ہیں کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اس سے ہدایت لینے آتے ہیں۔ جو لوگ صرف پڑھنے آتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی، اور جو ہدایت لینا نہیں چاہتا اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو پہلی بات یہ کہ اگر وہ انسان گناہ گار ہے، وہ انسان غلط ہے، وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کر کے آپ کے لیے اس انسان کو اللہ نے ٹھیک کر دیا، لیکن پھر اس انسان کا جو اپنا نام اعمال ہے وہ کہاں گیا؟ اب آپ کی مرضی سے دنیا نہیں چل سکتی۔ ہم لوگ اپنی مرضی سے، اپنے ہاتھ سے پینسل اور قلم اور کاپی لے کر ہم اپنی قسمت خود بھی لکھ لیں نا، ہم اپنی تقدیر اپنی ہاتھ سے، اپنی مرضی سے ایک ایک دن زندگی کا لکھ لیں، تب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے بہتر اپنی تقدیر نہیں لکھ سکتے۔ اس لیے وہ اللہ جو چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، اس چیز کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ اور میں نے ایسی کئی لڑکیوں کو روتے پچھتاتے دیکھا ہے زندگی کے 15-20 سال بعد، ایسے کئی لڑکوں کو پچھتاتے دیکھا ہے کہ 1 2 سال 3 سال بعد ان کی طلاقیں ہو جاتی ہیں، ڈیورس ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ اللہ پہ چھوڑتے ہیں نا کہ یا اللہ اگر یہ راستہ میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، اگر یہ راستہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو میرے لیے تنگ کر دے، تو اللہ پاک پھر وہی کرتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنی منمانی کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ آپ کو اشارے دے رہا ہو، آپ کو زندگی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کام سے روکنے کی کوشش کر رہا ہو اور آپ بغاوت کریں، اللہ پاک آپ کو روکیں گے نہیں۔ اللہ نے دنیا میں ہمیں اختیار دیا ہے، ہمارے اوپر جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کوئی وحی نازل نہیں کریں گے کہ یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اشاروں سے سمجھاتے ہیں، اگر ہم سمجھ جائیں تو بہتر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغاوت سے روکتا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات نے ہمیں قیامت کے دن تک انسان کو، شیطان کو، جنوں کو موقع دیا ہے کہ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، صحیح اور غلط، جس طرف جانا چاہتے ہو مرضی تمہاری ہے، تم جا سکتے ہو، تمہیں کوئی روکے گا نہیں۔ اب آپ کسی انسان کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو روک سکتی ہے، لیکن اللہ نہیں روکے گا۔ آپ زنا کرنا چاہتے ہیں اور زنا کرنے جاتے ہیں، زنا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ پاک تو آپ کو نہیں روکے گا، نہ آپ کو فرشتے روکیں گے، نہ آپ کے اوپر عذاب نازل ہوں گے، نہ آپ کے اوپر چھت گرے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں نا، اگر آپ چوری کرنے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو نہیں روکے گا، بے شک آپ کسی کے اوپر جتنا مرضی ظلم کر رہے ہوں، لیکن اللہ پاک آپ کا بازو پکڑ کے یا آپ کے اوپر کوئی عذاب نازل کر کے آپ کو نہیں روکنے والے، کیونکہ اللہ نے آپ کو موقع دیا۔ اگر وہ مظلوم ہے، آپ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی لے گا، آپ کو اس کا بدلہ ایک نہ ایک دن بھگتنا پڑے گا، لیکن اللہ آپ کو وہ گناہ کرنے سے روکے گا نہیں، ڈائریکٹلی اللہ نہیں روکتا۔ تو یہ چیزیں سمجھنی بہت ضروری ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے لیے کوئی چیز، کسی کام کے لیے راستہ تنگ کر رہے ہیں، اگر ہم ضد کر کے اسی راستے پہ جاتے ہیں، ہم جا سکتے ہیں، ہمیں کوئی دنیا کی طاقت روکے گی نہیں، اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن ہمیں کوئی روکے گا نہیں، پر ہمیں خود سمجھنا ہے کہ یہ جو راستہ ہے اگر اللہ نے میرے لیے تنگ کیا ہے تو مجھے اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ پھر بھی اختیار آپ کے پاس ہی ہے، تو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ اللہ میرے لیے اس انسان کو بہتر کیوں نہیں بنا سکتا۔ اللہ کسی کو کسی گناہ سے روکتا نہیں ہے، اللہ صرف آپ اچھے ہیں، وہ برا ہے، وہ ظالم ہے، آپ مظلوم ہیں، اگر وہ آپ پہ ظلم کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، وہ ان فیوچر آپ پہ ظلم کرے گا، اللہ آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ بچ جاؤ،
नहीं बचोगे, ज़िद करोगे, ज़बरदस्ती जाओगे उस इंसान के साथ, ज़बरदस्ती शादी करोगे या ऐसा वैसा कोई ताल्लुक़ बनाओगे या कोई चीज़ जो आपके लिए बेहतर नहीं है। अब एक तरफ आप हीरा रख दें, डायमंड, और दूसरी तरफ कोयला रख दें और एक छोटे से बच्चे को इख्तियार दे दे कि चूज़ करो, तो यकीनन वो हीरा नहीं चूज़ करेगा, वो सोना चूज़ नहीं करेगा, वो एक जलती हुई आग को, कोयले को पकड़ेगा, उसको सिलेक्ट करेगा कि ये मेरे लिए बेहतर है। हालांकि वो बच्चा ये नहीं जानता कि आग उसके लिए बेहतर नहीं, आग उसको जला के खाक कर देगी। हम उसे रोकते हैं, हम उसे बताते हैं। तो इसी तरह हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, हमें नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन गैब का इल्म हमारे अल्लाह के पास है। बस जो मेरे लिए बेहतर था वो मुझे मिल गया, अब इंशाल्लाह इससे बेहतर मेरे लिए कुछ होगा तो वो अल्लाह मुझे वो भी दे देगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अल्लाह पाक वो मेरे लिए बेहतर बना दे उस चीज़ को जो मैं चाहता हूँ, बल्कि नहीं, मैं ये कहूँगा कि या अल्लाह जो मेरे लिए तेरी नज़र में बेहतर है वो मुझे अता करना, क्योंकि वही बेहतर है जो अल्लाह जानता है, जो अल्लाह चाहता है। क्योंकि अल्लाह ताला, हम कभी भी, हमारी जहाँ पे सोच ख़त्म होती है उस रब का तो निज़ाम वहाँ से शुरू होता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात तक पहुँचना तो बहुत दूर की बात है। अगर उसने हमारे लिए कुछ सोच समझ के कोई तकदीर लिखी है, कुछ हमारे लिए उसने प्लानिंग की है, तो यकीनन हमसे अच्छी प्लानिंग होगी। हम अल्लाह से अच्छी प्लानिंग कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।